اور سنیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو پورا کا پورا داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، پیدائش سے لے کر موت تک ہم غور کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے، وہ کون سا اسلام ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پوری زندگی ہم غور کریں، پیدائش سے لے کر موت تک، کیا ہماری زندگی میں پورا کا پورا اسلام داخل ہے؟ اسلام سے پہلے کیا جہالت تھی اور انہی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن وہ جہالت ہم اسلام نافذ ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنی جہالت تھی اسلام لانے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، نبی اکرم کے آنے سے پہلے۔ بلکہ مذہبی کتابیں تو یہ کہتی ہیں، دھارمک پستکیں تو یہ کہتی ہیں کہ جب جہالت عام ہوگی تو اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے آخری نبی آئیں گے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں باقاعدہ شریمد بھاگوت مہان پران کا ایک منتر بھی یہی ہے، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمترائے ستوین بھگوان اترشیتی۔ جب ساری انسانیت جانوروں کی طرح ہو جائے گی اور انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ جانور بن جائے گا، جنیشو کھر گڑ مڑی، ساری جنتا جب جانور ہو جائے گی، انسانیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی اور دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، تب اس دھرم کو زندہ کرنے کے لیے، اس دھرم کو نئے طور پر استھاپت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجے گا۔ بھگوان اترشیتی، بھگوان اوتار پریشت کرے گا، اوتار بھیجے گا، یعنی اللہ کی طرف سے آخری نبی اس دنیا میں آئے گا۔ آخری نبی کے آنے کا مقصد جہالت کو ختم کرنا ہے، لیکن نبی تو آ کر چلے بھی گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن جہالت آج ہمارے اندر ویسی کی ویسی پائی جا رہی ہے۔ عرب کے حالات پر ذرا ایک نظر ڈالیے، کیسے حالات تھے؟ آپ کو معلوم ہے جوا اتنا کھیلا جاتا تھا، زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی، جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں جب انسان رقم ہار جاتا تھا تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب مکان بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب وہ بیوی بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو پھر وہ اپنی جوان بیٹی کو جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور اپنی بیٹی تک کو جوئے میں ہار جایا کرتا تھا۔ جوئے کی یہ شکل آج ہمارے سماج میں بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، لوگ مکان تک تو ہار رہے ہیں، رقم ہار رہے ہیں، مکان ہار رہے ہیں، بیوی نہیں لگائی جا رہی ہے، بیٹی نہیں لگائی جا رہی ہے، لیکن جوئے کی شکل آج ہمارے سماج میں موجود ہے۔
शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है। तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसकी उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं
ایک دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہذہ امی قتلتنی۔ یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی ہے، یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں، جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا۔ جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی۔ میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ مثلاً 5-5 ہزار روپے بدلیے، اگر تم جیت گئے تو 5 ہزار ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5 ہزار تم دو گے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5 ہزار دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5 ہزار دے گی، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے۔ اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے، اس میں ایک یہ شکل بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری، آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 ممبر بن گئے، 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا، اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے، تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو۔ تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا۔ اب کتنا بچا؟ آیا 20,000، 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی، آپ نے اس کو دے دیا 14,000، اب بچا کتنا؟
وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر برابر بانٹ دیے جاتے ہیں. ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15,000 ملتے ہیں, اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے. لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے, جتنے میں وہ پتی بکتی ہے, وہ رقم بکتی ہے, وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے. یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے, یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے, یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے. ہاں قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا, 20,000. اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے, ایک پرچی اٹھائیے, جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے. اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ, 20,000 اس کو مل رہا ہے, جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا, یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا. یہ جائز ہے. لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر اور ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے. تو یہ چیز چلتی تھی. اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد شراب نوشی, جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی, نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں, کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے, کئی سال لگ گئے, مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے, شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں, تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صحابی نے دعوت کی, حضرت علی کی, ابو عبیدہ ابن الجراح کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے یہاں. جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, شام کا کھانا جلدی کھا لیا, شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا, اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے, ہم لوگوں نے شراب پی ہے, چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے. اس کے بعد دماغ جھلانے لگا, نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا, اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے. جو سورت شروع کی, پہلی رکعت صحیح گزر گئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی, ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. مطلب ہی بدل گیا. شراب کے نشے میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون, ہے کیا لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو.
لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ مطلب ہی بدل گیا۔ جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے، ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اے ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو، حتی لا تعلموا ما تقولون، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو، جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ میرے بھائیو، جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگی اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے، میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، ارے میں مہاجر ہوں، اللہ کے رسول قریشی، میں قریشی، اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا، تم انصاری ہو، تم جاہل ہو، تم نیچی قوم کے لوگ ہو۔ جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا، شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پوری زندگی کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب گوارا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے، جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، وہی چیز چلنے لگی ہے۔ اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میری قوم تم سے، تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے، میری قوم سب سے افضل قوم ہے، یہ کہنے لگے ہو۔ اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے، اسلام ان تمام برائیوں سے پاک و صاف مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی کے ہو، آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، پرہیزگاری، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99۔ یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز،
حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے، 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں، لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ 99 ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا، 99 تو حلال کے تھے۔ تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی آپ کے حرام کے ہو گئے۔ وہ کرتا، وہ قمیض، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ ہوتا نہیں ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیا، رینٹ پر کرائے پر مکان خریدا تھا۔ اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر خط، اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے۔ اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں، مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا۔ رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہا ہے تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی۔ خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مٹی لی، تب یہ حال۔ جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کریں۔
جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں، وہ اپنا انجام سوچیں۔ حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ صاحب حیثیت اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی حق مارنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، اگرچہ اس 1,00,000 روپے میں 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا نہیں آ رہا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی تو آ سکتی ہے، یعنی 1,00,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور 1 سال گزر چکی ہے، تو آپ پر 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مارنا ہی ہے۔ شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ نے لڑکیوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ کسی حدیث میں نہیں آتا جو اپنے لڑکوں کو پالے گا، پوسے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا اور ان کا نکاح کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا، یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، ان کو پڑھایا ہوگا، ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں، پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی، ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا، ان کا گھر بسا دیا ہوگا، ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا، قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے، وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت۔ ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے ہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں،
اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا. تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں. اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا سسٹم. لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں آج کل ہر گھر تھانے کے باہر پولیس, ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے. چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے. قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں. لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے. یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے. 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے. اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں. بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں. منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے. تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری. اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ. جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی. اب بارات پہنچ گئی, نکاح کا وقت آیا. پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے, پہلے لڑکی کا ہوتا ہے. اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے. شاید آپ کے یہاں معلوم ہوگا, پیچھے لے جائیے پیسہ سر وہاں گنیے. ہم ان کو بند کرا رہے ہیں, شور نہ کریں, آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے. چندہ اتنا ہو گیا ماشاء اللہ کی 2 دن تک گنتے رہیں گے. تو سنیے, لڑکی کی اجازت لیتی. آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ. وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر. یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت مہر کتنا ہوگا, یہ کتنا ہوگا, لڑکے کا نام, لڑکے کے باپ کا نام, لڑکے کی عمر, محلہ, گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ. اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں. وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے. وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے, سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے. جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے تو اب ایسے پوچھا جائے گا. وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے, ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے. اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب, فلاں فلاں کی بیٹی زینب, فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا, مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے. ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا, اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے. اب 2 طریقے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے, اور اگر نہیں بولتی ہے, خاموش رہتی ہے تو وہ بھی کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها, اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے, زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا. کوئی جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں, قبول کیا, اب خاموش ہے, بتاؤ بیٹا قبول کیا, بیٹا ہم نے سنا نہیں, بولو قبول کیا. اب وہ شرم, بیچاری کنواری لڑکی ہے, شرم آ رہی ہے.
وہ الگ بات ہے کہ آج کے اس ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرما رہی ہے. یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرما رہی. ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے. کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کونی مار مار کے کہتی بول بول. ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول. اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار. شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دیے ہیں، لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائی. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا. یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے. لڑکے کا نکاح ہوگا، لڑکی کی اجازت لی جائے گی. اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر. مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے. میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے. لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں. لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں. ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے. تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ. لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے. لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح
نہیں کر سکتی ہے اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں میں تمہارا باپ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیو، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔
جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے، گرین سگنل۔ جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے، وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے، پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں۔ جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، اِلَى مَن تَتْرُكُونَ، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اِلَى اللَّهِ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے۔ اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں، شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی قبیلہ، شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے، 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی۔ صفا سے چکر لگاتی ہیں، نارمل چال چلتی ہیں، پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، پھر رکتی ہیں، پھر نارمل چال چلتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں۔ لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے۔ لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا، ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی، اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما، اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو، میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے، میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے۔ جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تم اپنا پر وہیں پر مارو۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر
پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے۔ ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے۔ پانی ادھر ادھر بہنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے سمیٹنے لگی۔ کتنا سمیٹیں گی؟ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی ادھر ادھر ایسے سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم۔ یہ عربی کا جملہ نہیں ہے، زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک، ٹھہر ٹھہر، کہاں جا رہا، رک، زم زم، بار بار کہہ رہی زم زم یعنی رک رک، زم زم ٹھہر ٹھہر، یہ بار بار کہہ رہی ہیں، لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے، وہ سمیٹتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اسی میں جمع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا، تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے ہو نا، گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا، کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا، جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے، جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے، جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا ہے۔ بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں، تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے، آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے، سرکاریں کٹ گھرے میں کھڑی ہیں، گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی۔ اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں، کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں، آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا۔ جہاں ہاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے۔ جہاں ہاجرہ نے تھوڑا سینہ نکال کر دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے دوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والا ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہیں حاجی کا پیر، اور اس کو عبادت۔ غور کرو، لکھو میڈیا والوں، لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے۔ اور جب تک کوئی ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاجرہ کے نقش پا کو، ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر، عورت کے ہاتھ، عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دیکھیے، میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ
ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈو کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے۔ اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے۔ مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی،
مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں. 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر, لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%. 100 میں صرف 2 آدمی, 2 مسلمان. غور کر رہے ہیں, 30 سے 35 کروڑ مسلمان, 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے, 5 سے 6 لاکھ مسجدیں, 50 سے 60 لاکھ علماء. اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%, جمعے میں 5%, عید اور بقرعید رمضان میں 10%, تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں. عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%. یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو, نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا, جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو. نہ پڑھے کوئی بات نہیں, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ. اگر نہیں پڑھتا تو مارو. نبی نے طریقہ بتایا تھا, نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی, اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا. لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں, غصہ آتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے, غصہ آنا چاہیے. لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں. غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں. غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے, اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے. اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تم میری مت کہنا, میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ, ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں, اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے. تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی, ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں, تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو, شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو, اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں, مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو, ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے, آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے, آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندے دیتے ہیں. حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا, عمر خطبہ دینا بند کر, تقریر کرنا بند کر, خطبہ نہیں دینے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو, یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو. آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر
کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی، میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو۔ آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں؟ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں؟ غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا ورغلاتا ہے۔ ٹی وی، این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا، دیکھیے کتنا ورغلاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں ورغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے، جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں، اب جرجیز کو غصہ، کمینے تو نے کاٹا، پکڑ پکڑ پکڑ، ہم بھی کاٹیں گے، پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو، تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کس نشے میں ہو چکا ہے؟ ان کے ساتھ پولیس کی طاقت ہے،
ان کے پاس ایس ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت ہے, ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے. وہ جانتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اس نشے میں, حکومت کے نشے میں, پولیس اور ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت کے نشے نے ان کو پاگل کر دیا ہے. وہ ہمیں ورغلائیں گے. عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں. ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا, اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا. اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا. ہاتھی چلتا رہتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں, ان کی عادت بھونکنے کی ہے, بھونکتے رہیں گے, تھک جائیں گے, خود ہی چھوڑ دیں گے. ان بھونکنے والے کتوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. ہم جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا, اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا. میرا اشارہ سمجھ جاؤ بھونکنے والے کتے کون ہیں, اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو. خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو. یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے. اپنی عادت بدلو, ورنہ کاٹے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے, پکڑے تم ہی جاؤ گے. آپ کو معلوم ہے ایک تالاب پر بہ رہا تھا ایک ندی, اوپر پہاڑ سے ایک ندی کے پانی ادھر سے آ رہا تھا, ندی بہ رہی تھی, اور جہاں سے پانی بہ رہا تھا وہاں شیر پانی پی رہا تھا, اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی تھی. میں تمہارے حالات بتلا رہا ہوں, سنو, اشاروں میں بتلا رہا ہوں, سمجھ لو. ادھر پانی شیر پی رہا ہے, ادھر پانی بکری پی رہی ہے. پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے, اور بکری. موبائل اپنا بند کرو, مجھے معلوم ہے آج کل بھنگیوں چماروں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں. بند کرو یار, ٹوٹو ہو رہی یار. رات کے 2:22 پر کس کا فون آ رہا ہوگا, سوچو تو ذرا. تو دماغ لگاؤ بیٹا, جس اسکول میں تم پڑھتے ہو میں اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں, یہ سب مت بتاؤ. یہاں سے سنیے, جہاں سے شیر پانی پی رہا ہے ادھر بکری پانی پی رہی ہے. تو شیر نے, دونوں نے ایک ساتھ منہ لگایا. شیر کو تو بہانا چاہیے تھا. شیر نے کہا, اے بکری, تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ اب دیکھو الٹا بول رہا ہے, جبکہ پانی شیر جھوٹا کر رہا ہے, اور پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے. شیر کا جھوٹا پانی بکری پی رہی ہے, لیکن شیر نے بکری سے کیا کہا, تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی, جنگل کے راجا, میں نے کہاں جھوٹا کیا ہے, پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. بکری کا یہ جواب سنا شیر نے تو کہا, اچھا منہ بھی چلا رہی ہے, مجھ سے بحث بھی کر رہی ہے. آیا اور مارا پنجا اور پھاڑ دیا بکری کو اور کھا گیا. یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری. اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی, اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں, کیونکہ پاور ہے, نشہ ہے. نشہ اترتا اچھے اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟ فرعون کا اترا, قارون کا اترا, نمرود کا اترا, ہٹلر کا اترا, تمہارا بھی اترے گا. جاؤ گے کہاں؟ نشہ اترنا ہے, آج نہیں تو کل. اور راحت اندوری نے کبھی کہا تھا, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. یو پی میں ہوا بدل رہی ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. بس ضرورت ہے عقل مندی سے کام لینے کی. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, آج بی جے پی اور جنتا دل یو کی گورنمنٹ بن گئی. وہ غلطی کہاں ہے اس طرف ہم اشارہ نہیں کرنا چاہتے. بنگال والوں نے اس غلطی کو نہیں دہرایا تو آج پیر اکھڑ گئے. اسی فرق کو اگر یو پی کے مسلمان سمجھ لیے تو انشاءاللہ ادھر کی فضا بھی بدل جائے گی. میرے بھائیوں, ضرورت ہے عقل اور شعور سے کام لینے کی.
یہ نہیں دیکھنا ہے ہمارا کون تمہارا کون، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے آج۔ آپ کو معلوم ہے، اپنے انجام سے باخبر رہیے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال ہے۔ ایک شیر سنیے گا مثال۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، اے چائے والے بیٹھ جاؤ، بہت بک چکی ہے تیری چائے۔ بڑی اچھی مثال ہے، ذرا دیکھیے۔ ایک جنگل کے اندر شیر بھی شکار کے لیے نکلا، بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اور لومڑی بھی شکار کے لیے نکلی۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی تینوں نے شکار کیا، اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا۔ شیر نے ہرن مار دیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے، تم تقسیم کر دو، بٹوارا کر دو، کون کس کا حصہ ہے، کون کیا کھائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، شیر تو راجا ہوتا ہے، مطلب پاور میں۔ شیر کا مطلب آپ دماغ کہیں اور لے جائیے گا۔ تو سنو، شیر جب میں بولوں تو کچھ اور سوچنا، میں نام نہیں لوں گا۔ تو شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، اور لومڑی نے خرگوش کا۔ شیر نے کہا، مطلب پاورفل، بھیڑیے سے کہا انصاف کر دو، فیصلہ کر دو، کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں لے لیتا ہوں، لومڑی خرگوش لے لے گی۔ شیر کو غصہ آ گیا، شیر کو غصہ آیا، اور اس غصے میں مارا پنجہ، بھیڑیے کے سر الگ تن الگ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ختم کر دیا اس نے بھیڑیے کو۔ لومڑی سے کہا بہن جی تم انصاف کرو۔ لومڑی نے دیکھ لیا، بھانپ لیا۔ لومڑی نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا 3 شکار ہیں، ہرن، بکری اور خرگوش۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کو آپ دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر نے کہا واہ، بہت اچھا فیصلہ، واقعی اتنی عقل تمہیں کس نے دی، اتنا اچھا فیصلہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے، اس بھیڑیے کے انجام نے۔ اتنی زبردست مثال دینے کے بعد بھی ہماری عقل نہیں کھل رہی ہے۔ ہماری عقل، بھیڑیے، لومڑی نے دیکھا خرگوش جا رہا ہے، جائے، یہ میرا کم نقصان ہے، لیکن اگر یہ ہم ہی کو مار کے کھا گیا تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا کھائیں گے؟ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کون آ رہا ہے، اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اپنے آپ کو کر دینا چاہیے اپنا۔ اس لیے بہار والے بڑے نقصان کو سمجھ نہیں پائے، چھوٹا نقصان نہیں کر سکے، اس لیے دونوں نقصان سے محروم ہو کر اسی بڑے نقصان میں پھر پل رہے ہیں۔ بنگال والوں نے لات مار دی، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور چھوٹا نقصان انہوں نے کر دیا۔ اللہ اتر پردیش کی عوام کو بھی بڑے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عقل و شعور عطا فرمائے، اور ان کو بھی سمجھداری سے کام لے، اور لومڑی کی طرح ان کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا ہوا۔ کیونکہ پاور، انصاف تو یہی تھا، شیر نے ہرن ماری، شیر ہرن کھا لے، بھیڑیے نے بکری ماری، بھیڑیا بکری کھا لے، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے۔ بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا، مارا پنجہ، بیچارہ گیا۔ لومڑی سے کہا تم انصاف کرو۔ اس نے کہا دن میں آپ صبح میں ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری کھا لیجئے، اور دوپہر میں اگر منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو خرگوش کا ٹیسٹ کر لیجئے، تینوں آپ کے۔ واہ واہ، کیا اچھا فیصلہ کیا۔ لومڑی سے کہا لومڑی اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ سیدھے کہتی ہے بھیڑیے کے انجام نے، بھیڑیے نے، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے۔ تو آپ بھی کچھ سیکھیے،
उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख लें। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आई है। तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन है, कोई नहीं। इस बात का भी एतराफ़ है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन यह हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ़ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए हमें अक्ल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़े। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। एक पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर भी चैनल वाले हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहा धोकर। ये देखो बंगाल में मुसलमानों को डरा रहा है, ये देखो एक कर रहा है। अरे मैं नहीं डरा रहा हूं। चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता? या तुम्हें पावरफुल की तरफ से, शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया है, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से? तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? आए चैनल वालों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में ये बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है। शेर, बस अक्लमंद रहा इशारा काफी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा। और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह, तू इस मुल्क का इक़्तिदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो भारत के 1 अरब 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरान, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। बारे इलाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह, हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे, और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हमदर्द बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। बारे इलाह, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। ऐ अल्लाह, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के
امن چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو بھنگ کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک میں فساد برپا کر گئے، فساد برپا کر کے اس ملک کو جنگ کی آگ میں اور گرہ یدھ میں گھسڑنے کی اور دھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو اس ملک سے مٹا دے اور ان کا صفایا کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1.25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے، ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے، ان کو نشان عبرت بنا دے، جس طرح ہٹلر بنا، حجاج ابن یوسف بنا، جس طرح اور لوگوں کو تو نے نشان عبرت بنایا، بار اللہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ بعد میں آنے والی نسل ان کے ظلم کو یاد کرے، ان کے ستم کو یاد کرے۔ 11:30 بجے 11:40 پر میں آیا تھا اور پھر 12:40 پر، اور میرا 2 گھنٹے کا تقریباً پورا وقت ہو گیا ہے، 1:45 تو ہو ہی گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ